السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، نفس مجاہدے کے ذریعے کمزور نہیں ہوتا بلکہ قوی ہوتا ہے، ایستادہ ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، اور تزکیہ سے شرف المآب ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار دیا ہے اور قوت دی ہے کہ وسوسہ شیطانی کو پلٹا سکتا ہے۔ یہ استطاعت کریم رب نے وجود انسانی میں جو روح اور جسم پر مشتمل ہے ودیعت کی ہے، اور اس حوالے سے انسان کا ہدف صرف ایک ہے، اس نے قلب کا خطرہ محسوس نہیں کرنا، روح کا نہیں کرنا، سر کا بھی نہیں کرنا، عقل کا نہیں کرنا، وجدان کا نہیں کرنا، خفی و اخفا کا نہیں کرنا، نظام باطن میں سے کہیں پر بھی اس نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا۔ اس نے صرف ایک مورچہ کو سنبھالنا ہے، وہ نفس ہے، کہ نفس کے اندر شیطان اپنا وسوسہ نہ انڈیلے۔ شیطان نفس کے اندر وسوسہ انڈیلے تو اس شیطان کے وسوسے کو پسپا کر دیا جائے، اس کو درانداز ہونے کا موقع نہ دیا جائے، تاکہ وہ خطوہ پیدا نہ کر سکے، خطوہ سے شحہ نہ بن سکے، شحہ سے جبلت نہ بگڑے۔ سب سے پہلا مرحلہ وسوسہ شیطانی کو قبول کرنا ہے، اس کے بعد وہ اندر آ جاتا ہے اور خطوہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کے خطوہ کے پیچھے نہیں چلنا۔ اس کے بعد شحہ، اس سے بھی زیادہ خطرناک کیفیت ہے، اس لیے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شحہ نفس سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آخر میں جب شیطان انسان پر مسلط ہوتا ہے تو اس کی جبلت پر قبضہ کر دیتا ہے، اس لیے کریم رب نے فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا۔ وہ تمہاری جبلت بگاڑتا ہے، فلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی جو انسان کا ناسوتی لطیفہ ہدایت ہے عقل، اس کو بروئے کار لاؤ، استعمال کرو اور کوشش کرو، حکمت و بصیرت سے کام لو کہ شیطان کے وسواس کو دفع کرو۔ یہاں سے نفس کا تزکیہ شروع ہوتا ہے۔ نفس کا تزکیہ نفس کی کمزوری نہیں ہے، وہ نفس کا استحکام ہے۔ جزاکم اللہ۔